اللهم صل على محمد وعلى محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و یا علی مدد۔ مومن اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم امیر المومنین کی شہادت کے سلسلے کی سہ روزہ مجالس کا ایک سلسلہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ مجلس، آج کی مجلس اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے۔ اس مجلس سے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان سے قسیم زیدی و برادران مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد کراچی لیے چلتے ہیں جہاں وہ ہمارے منتظر ہیں، اور ان کے مرثیے کے فوراً بعد انشاءاللہ پاکستان سے ہی مولانا رضا حیدر رضوی صاحب قبلہ مجلس سے خطاب کریں گے۔ آپ لوگوں سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد وعلی محمد، بلند تر صلوات۔ اور میں اوور ٹو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برا خصوص کے مولا متقیان باوجہ بلند صلوات اللہم صلی علی عین سے عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عبادت کا سرانجام ہوا، لام لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب ولی نام ہوا، صدقے اس نام کے کیا خوب ولی نام ہوا، عین سے درود بھیجے ملتے محمد وعلی حیدر کی فضیلت کا
نگراں ہے اب تک جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک حیدر کی فضیلت کا درود جنگ محمد والے اللہم صلی علی جناب قمر جلالوی صاحب کے سلام سے خدمت ہے السلام علیکم منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے وہ تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے وہ تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے چیرتے اجد کو جھولے میں علی آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے تو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار ایسا چاہیے تیرا آزمائی کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے اور ابن ملجم نے لگائی جب علی کے سر پتے عرش سے اترے ملائک بھی دعائی کے لیے
ارے تھا جو ایک مشکل کشا ساری خدائی کے لیے، تھا جو ایک مشکل کشا ساری خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا فاتحہ برائے نظر شہداء کربلا وسلم۔ بسم اللہ۔ شب ضربت کے حوالے سے چند کچھ خدمت ہے۔ روزہ دارو آؤ بھوکا کے یہ روز ہے، روزہ دارو آؤ بھوکا کے یہ روز ہے، سرتاج اوصیا کی عزا کے یہ روز ہے، سعادت پر نزول بلا کے یہ روز ہے، تم سے بدائش خدا کے یہ روز ہے، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ماہ مبارک رمضان اور خدا کا لڑکا وہ نور کا وہ کاشب قدر کے سحر، خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، ہائے تیغ ظلم کی ضربت و فرق پر، فوار خون کے زخم جبھی سے باہر گئے، ارے سجدے میں آپ ربی الاعلیٰ کہا گئے، ارے دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجد وہ نیک ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، پہ خون باپ کا مر کر کہے بار، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ کس نے، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ کس نے، رلوایا نانا جان کو دار السلام میں، ارے بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام نے، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام
رحمت کی مشتبہ بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا شفا گاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی صدا زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سرور ہے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے تو سرور ہے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے کسو میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ ہیں گرد نرغائے اہل جفا نہیں پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حد پہ حسین کے تلوار چلتی ہے کیا حلق پہ حسین کے حسین کے تلوار بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات عزاداران امام مظلوم تھوڑی سی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے شاید ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا، لیکن ہم اس کو دوبارہ کچھ چند لمحوں میں سلام پڑھنے کے لیے مفید حیدر جدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ماسٹر مفید حیدر جدی ہم ان سے دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں، بہت جلد وہ ہمارے ساتھ دوبارہ آن لائن ہوں گے۔ اسی درمیان ہمارے ساتھ مولانا رضا حیدر رضوی صاحب قبلہ نے بھی جوائن کر لیا، بس وہ تھوڑی دیر میں اپنا کنیکشن ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ مجلس اعلیٰ سے خطاب کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور محمد وآل محمد پر صمیم قلب کے ساتھ صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی دوران جس دوران مولانا رضا رضوی صاحب کے بلا میں جوائن کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی اور سماعت کی نظر چند سلام کے اشعار امام تقیان کے حضور میں صلوات پڑھ جگہ محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہ امت نبی کی اجر رسالت چکا گئی، امت نبی کی اجر رسالت چکا گئی، مقتل علی کا پاک مصلی بنا گئی. امت نبی کی اجر رسالت چکا گئی، مقتل علی کا پاک مصلی بنا گئی. اور سجدہ کنا جبین پہ ضربت لعین کی، سجدہ کنا جبین پہ ضربت ہین کی، کوفے کو کربلا کی حدوں سے ملا گئی. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مولانا رضا رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں. میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے ان کو کنیکٹ کروں، میں سلام عرض کرتا ہوں قبلہ آپ کے حضور میں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں یا علی مدد؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ. بس اب آپ کو میں اسکرین پر پورا لائیو کر دوں گا انشاءاللہ، تو پھر آپ اپنی مجلس باقاعدہ مجلس کا آغاز کر سکتے ہیں. مومنین آپ کے ساتھ منتظر ہیں، آپ کے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ تحته القائدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اور محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ انسان سے ایک مختصر سی آیت کے جز کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا. آیت کے مختصر سے جز کو سرنامہ سخن قرار دیا. پروردگار عالم انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور انسانوں کو ان کی اصل یاد دلا رہا. خالق دو جہاں فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اے انسانوں، تم پہ وقت بھی آیا کہ تم قابل اللہ نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو. اے انسانوں، یاد رکھو ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے خلق کیا. وجعلناہ سمیعا بصیرا، جب بنا دیا تو ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، جب ہم نے تمہیں سماعت و بصارت دے دی تو ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی. اب مرضی تمہاری ہے، سبیل پہ آ کے شکر کرنے والے بن جاؤ یا سبیل سے منہ موڑ کے کافر کہہ. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے پھر انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقام سورہ نحل کا مقام ہے.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اے انسانوں تم ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں آئے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جعل لکم السمع، سماعت ہم نے تمہیں دی، والابصار دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی، دل و دماغ ہم نے تمہیں دیے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کر اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو. اور پھر پروردگار عالم سورہ بلد میں آواز دیتا ہے کہ عالم نجل لہو عینین، کہ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، لسانا و شفتین، کہ ہم نے بولنے کے لیے زبان نہیں دی، کیا ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے، وہدینہ نجدین، کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا یہ اصول ہے کہ خالق نے انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان ضروریات کو انسان سے پہلے خلق، انسان بعد میں بنایا ہے، اور وہ ضرورتیں انسان کے ساتھ رہی ہیں، انسان چلا گیا ہے، ضرورت رہی. مثلا آکسیجن ضرورت ہے، آکسیجن پہلے خلق ہوئی ہے، انسان بعد میں بنا. آکسیجن انسان کے ساتھ رہے گی، انسان چلا جائے گا، آکسیجن رہ جائے گا. اسی طرح اگر دیکھیے کہ جتنی بھی انسانوں کی احتیاجات ہیں، خالق نے ان احتیاجات کو انسانوں سے پہلے خلق کیا، وہ احتیاجات انسان کے ساتھ رہی، انسان چلا گیا، ضرورتیں رہ گئی. تو دوستو ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ مبارکہ نحل سے کہ خالق دو جہاں نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس کیفیت میں شکم مادر سے دنیا میں آئے کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. یعنی جو انسان بھی اس دنیا میں آیا جاہل آیا. تب یہاں بھی یہی فارمولا آئے گا کہ انسان کو، جب انسان جاہل آیا تو اس جاہل انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت کی، سب سے بڑی نیڈ اس کی ہدایت. ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک ہادی نہ ہو. تو سامعین محترم یہ طے ہو گیا کہ ہادی نعمت ہے اور ضرورت بھی ہے انسان. تو یہ طے ہو گیا اس فارمولے کے نزدیک، اس فارمولے کے تحت کہ خالق نے ہر احتیاجات کو، ہر نیڈ کو انسان سے پہلے بنایا، انسان کے ساتھ وہ ضرورت نہیں، انسان چلا گیا، ضرورت رہ گئی. تو چونکہ انسان شکم مادر سے جاہل آیا ہے تو اس جاہل انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت. تو یہاں بھی یہی بات آئے گی کہ ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک ہادی نہ ہو. تو ہادی انسان سے پہلے خلق ہوگا، انسان کے ساتھ دنیا میں رہے گا، انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے. عزیزان محترم، یہ انسان ہے. پروردگار عالم کے اہتمام اور کسی مقام پہ آواز دی واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مقام بھی سورہ مبارکہ نحل کے مقام اور آیات ہم نے پیش کی کہ مسلسل 3 آیات سورہ نحل. پروردگار عالم انسانوں پہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس نے بھیجی. یار تمہارے رب نے تمہارے لیے سائے کو خلق کیا، سائے تمہارے لیے. تمہارے رب نے پہاڑ بنائے، وہ پہاڑ تمہارے لیے. پہاڑوں میں غار بنائے، وہ غار تمہارے لیے. تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے خالق نے لباس عطا کیا، وہ لباس تمہارے لیے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اور تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے. کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے مسلمان بن. اور پھر سلسلہ خطاب متوجہ ہوا محبوب کبریا کی طرف، اور خالق نے آواز دی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میرے محبوب ہم نے انہیں نعمتیں بتلا دی ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ پیغام پروسیڈ کریں اور بیٹھ جائیں. اور اب پروردگار عالم نے ان لوگوں پہ کمنٹس کیے کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کا انکار کر رہے ہیں. خالق جہاں فرماتا ہے سنو یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. ثم ينکرونہا، نعمت کو نعمت جاننے کے باوجود پھر اس کے منکر ہو رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں. عزیزان محترم، خالق دو جہاں نے نعمتوں کا تذکرہ کیا. انسانوں ہم نے تم پر کیسے نعمتیں اٹھائی. اور پھر فرمان لگا علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعماءہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. اے انسانوں، کہ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. فاسبغ علیکم نعماءہ ظاہرۃ وباطنۃ، اور تمہارے رب نے نعمتیں اتاری نہیں، نعمتوں کی بارشیں کی. وہ نعمتیں کہتی ہیں ظاہرۃ وباطنۃ، وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی. اب یہاں پر اس مقام پہ شکایت آئی، لیکن
اکثریت وہ ہے اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود اکثریت وہ ہے جو اللہ سے جھگڑنے پر آمادہ ہے۔ بغیر علم ان کے پاس علم نہیں، ولا ہدن ان کے پاس ہدایت نہیں، ولا کتاب منیر ان کے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، خالق دو جہاں نے نعمتوں کی بارشیں کی ہیں انسانوں، اور ان نعمتوں کی کیفیتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی۔ اگر دقت کریں تو دیکھیے، ہدایت چونکہ قرآن کہہ چکا ہے انسان شکم مادر سے آیا تو کس کیفیت میں جائے، اور کسی مقام پہ خالق کے دو جہاں نے آدم اولاد کو متوجہ کرنے کے بعد خالق نے سنو، بھیجی کی اتباع کر، بس اتباع کی تو فلا خوف علیہم ولا هم کیسا ہونا پھر امیر المؤمنین کی جو کرے تبل جنگ بچ چکا ہے، سرکار کی سواری میدان جنگ میں وعدہ ہے، ایک صحرا نشین آ گیا، سرکار کی سواری کی لجام کو تھاما، اب کہنے لگا یا رسول اللہ، یا محمد، میں پورا دین مطلب اب تبل جنگ چکا، سرکار کی سواری میدان جنگ میں جانے پہ آمادہ ہے، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دین بتائیے، یا محمد پورا دین بتائیے۔ اب پورا دین حلال ہے، حرام ہے، شریعت ہے، سماجی مسائل، گھر کے مسائل، ازواج کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے کی مسائل، بہت ساری چیزیں پورے دین میں ہیں۔ اب اگر نبی نہ تو جان سکتے ہیں۔ دیکھو ہادی کسے کہتے ہیں؟ کیا اس کی جانب دیکھا کہ پورا دین سمجھنا چاہتا ہے؟ کہا پورا دین سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کی جانب دیکھا، فرمایا سن الاطاعۃ للہ والشفقۃ علی خلق، یعنی پروردگار عالم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین۔ یہ نبی کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان جنگ میں، اور زمانہ جانتا ہے یہ بات، عزت پہ توجہ فرما، زمانہ جانتا ہے اس بات، اور کہ علی میدان جنگ میں مولا نے کافر مقابلے پہ ہے، مولا نے حملہ کیا، لیکن ایک بات پہ توجہ کیجیے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ امیر المؤمنین کے پاس اور بھی کئی ساری تلواریں، ایک تلوار جو مولا کے پاس ہے وہ بڑی معروف تلوار، اس تلوار کا نام ذوالفقار۔ کسی نے میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ذوالفقار اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی دو فقار کا لفظ نکلا ہے فقر سے، یعنی دو غریبیاں۔ مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا سنو کہ جو ذوالفقار مارا جائے گا وہ دنیا میں بھی غریب ہوگا اور آخرت میں بھی غریب ہوگا۔ اگر محسوس کر سکتے، اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ امیر المؤمنین ابن ابی طالب علیہ السلام ہر جنگ میں ذوالفقار نے لکھے، اور بھی کئی ساری مولا کی تلواریں، طے ہے کہ علی جس جنگ میں ذوالفقار لے کے جاتے اس جنگ میں علی کے مقابلے پہ علی کا دشمن نہیں اللہ کا دشمن ہوتا۔ مثلا
खैबर का मारका, जुल्फकार अमीरुल मोमिनीन के दस्ते मुबारक में। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका तो जुल्फकार का सत्ता अमीरुल मोमिनीन के दस्ते मुबारक में। और मरहब का मामला यानी अगर दिक्कत कर सकते, अल्लाह अकबर, मरहब के मुकाबिल पे अली ने जुल्फकार, अगर बात महसूस हो रही है यानी खैबर में अली के मुकाबिल पे अली का दुश्मन नहीं अल्लाह का दुश्मन, तो अली जुल्फकार लेके गए। तो पता ही चला कि अली उस जंग में जुल्फकार लेके जाते थे जिस जंग में अली के मुकाबिल पे अली का नहीं अल्लाह का दुश्मन। तो आप में जुल्फकार लेके गए। अज़ान मोहतरम, ये मेरा मौला हमला किया काफिर पे, पहला बार काफिर के हाथ से तलवार छूट गई। अब काफिर जो मुकाबिल पे है अली, वो जानता है, कहता है अली मैं जानता हूं आप बड़े सखी हैं। मौला के लबों पे मुस्कान मची और मुस्कुरा के मौला ने फरमाया बोल है। अली ने वार किया, काफिर ने हटा हो गया। काफिर कहता है या अली जो तलवार आपके हाथ में है वो मुझे दे दे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला आका मुर्शिद सरदार ने एक लम्हे के करोड़ों में हिस्से में भी नहीं सोचा। तलवार जो अली के हाथ में थी काफिर को दी, काफिर के हाथ में आई, काफिर तलवार लहरा के कहता है या अली अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। मौला मुस्कुरा के फरमाते तू समझता है तलवार बचा दी है। परेशान होकर काफिर कहता है या अली अगर तलवार नहीं बचाती तो कौन बचाता। मैं फरमाया वो बचाता है जो अली का खालिक है, जो आलमीन का पालने वाला है। काफिर हैरत ज़दा होकर कहता है या अली अपने अल्लाह पे इतना एतमाद है। मेरे मौला फरमाते हैं अभी तूने अली का अल्लाह पे एतमाद देखा ही कहां है। भाई ये जुमला सुनना था। काफिर ने अली के कदमों पे तलवार डाली, कहा या अली अपना हाथ बढ़ाइए। अमीरुल मोमिनीन ने दस्ते मुबारक आगे किया, उसने अली के हाथ पे अपना हाथ रखा, कहा या अली अपना कलमा पढ़ाए। अली ने कलमा पढ़ाया तो जमाने वालों अब समझो अली किसे कहते हैं। जो मक्तल को मदरसा बना दे उसे अली कहा जाता। अगर महसूस करें अज़ान मोहतरम, नाम सुन रखा होगा जनाब मालिक अश्तर, कितनी बड़ी हस्ती है सरकारी मालिक, कितना बड़ा नाम। देखना यह है दोस्तों कि इताअत मौला में कौन कितना डूबा हुआ। मालिक की तारीख में देखो, मालिक की कलाई की जुम्बिश पे है अली के दुश्मन की मौत, कलाई के जुम्बिश पे। लेकिन कासिद पहुंच गया, तो मालिक मौला ने बुलाया है। मालिक ने लम्हे के एक हिस्से में भी नहीं सोचा, चूंकि अली का फरमान आया तलवार मैदान में डाली अली के पास। यह मेयारे इताअत, मालिक के लिए अली का फरमान मिला कि है मालिक जो मुझ अली को मोहम्मद से निस्बत है वो आपको मुझ अली से निस्बत। अज़ान मुहतरम, अगर गौर कीजिए और दिक्कत कीजिए तो आपको एहसास कि मेरा मौला व आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मेरे मौला ने जहन बनाया, फितरत बदली। एक शख्स आया मौला की बारगाह, तारीख में जाके नाम देखी, देखा कि अमीरुल मोमिनीन कुछ काम में, दो अफराद हैं तारीख में नाम देखी, अमीरुल मोमिनीन कुछ उमूर में मशगूल। और तारीख ये बतलाती है कि एक चराग जल रहा है, सरकार अम्मार तशरीफ फरमा है। सवाल किया, दो अफराद आए अपने काम से, यानी जाती काम से आए या हुकूमती। कहने का काम जाती। मौला अपने मकाम से
اٹھے, جو چراغ جل رہا تھا طاق پہ اس کو بجھا دیا, دوسرا چراغ روشن کیا اور آ کے تشریف فرما. جب وہ تاریخ لکھتی ہے, جب ان دو افراد نے جو آنے والے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اٹھے اور جانے لگے. عمار کو پوچھا, عمار جانے سے پہلے, عمار یہ علی نے کہا کہ چونکہ مولا نے آپ سے پوچھا تھا ذاتی کام سے آئے یا حکومتی, تو آپ نے کہا ذاتی, تو جو چراغ جل رہا تھا وہ حکومتی پیسوں کا چراغ, تو علی نے وہ بجھا دیا. چونکہ آپ کا کام ذاتی ہے تو علی نے اپنے گھر کے پیسوں والا چراغ روشن کیا. پر جیسے ہی جناب عمار سے یہ جواب ملا ان دونوں کو اٹھے اور جانے لگے. عمار نے کہا بھائی سوال تو پوچھ لو. کہ علی نے ہمیں اس عمل سے جواب دے دیا ہمارے سوال کا. یعنی دوستوں وہ یہ جان گئے کہ جو علی چراغ کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو وہ عہدوں پہ کیسے کمپرومائز کرے. اذان محترم, میرا مولا مولا مشکل کشا ذہن بنائے ہیں. ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ, کہتا یا علی چوری کی. مولا فرماتا کوئی گواہ نہیں آیا. مجنون کیا دیوانہ ہو گیا؟ کہ یا علی عادل امام کی بارگاہ میں آیا, جانتا ہوں کہ یہاں فیصلے غیب پہ ہوتے ہیں, گواہ خرید کے لائے نہیں جاتے. اور فرمایا چوری کی سزا جانتا ہے؟ واقعہ بہت طویل ہے, پورا واقعہ سنانا مقصود ہے. کہ علی جانتا ہوں. دیکھو ذہن بنائے ہیں, انگلیاں کاٹ دوں گا. کہ یا علی اس جہان کا درد قبول ہے, قیامت کے ابدی درد. کہ علی میں نے چوری کی. امیر المومنین نے اس کی انگلیوں کو منقطع کیا. وہ شخص چلا, ہاتھ سے خون بہ رہا تھا, اور مسجد کوفہ کے باہر چوراہے پہ چوک پہ آ کے کھڑا ہوا اور علی کے بہتے ہوئے خون سے ایک ہاتھ میں انگلیاں تھامی ہوئی ہیں, علی کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ میرا امام کتنا عادل امام. اب مسلسل فضائل مولا پڑھا جا رہا. ایک منافق کا گزر ہوا, اور جب منافق کا گزر ہوا تو اس منافق نے کہا کہ کیا تو دیوانہ ہے؟ علی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی اور تم تب بھی علی کے فضائل پڑھ لے. اس منافق کی جانب دیکھ کے وہ حبشی کہتا کہ میرے مولا نے میرا ہاتھ ناحق تو نہیں کاٹا. کہ اتنے فضائل علی کے پھر بھی بیان کر رہے ہو؟ کہ میں کیا کروں, میرے خون میں علی بسا ہوا. اب اس سے جب وہاں اس کا معاملہ نہیں ہو پایا, اس منافق کا نام ہے ابن کبا, جب اس کا معاملہ وہاں نہیں بن پایا تو آیا مسجد میں. کہ یا علی وہ فلاں شخص جس کی ابھی آپ نے انگلیاں منقطع کی ہے وہ بازار کوفہ میں کھڑا آپ کے فضائل پڑھ. امام نے امام حسن مصطفیٰ کو دیکھا, کہا بیٹا حسن اجرک امک الاسود, بیٹے حسن جائیے اپنے حبشی چچا کو بلائیے. مولا حسن گئے, پشت کی جانب سے کندھے پہ ہاتھ رکھا, آپ کو بابا نے بلایا. دوسرا ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا کیا مولا نے دوسرا ہاتھ بھی منقطع کرنا؟ میں نے فرمایا نا, تو نے دوسری چوری نہیں کی ہے جو تیرا ہاتھ منقطع کیا. بس بابا نے بلایا. وہ آیا, امیر المومنین کو سلام کیا, کہ تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے؟ کملا آپ نے میرا ہاتھ ناحق تو نہیں کاٹا. کہ وہ انگلیاں کہاں؟ اس نے انگلیاں نکالی. امیر المومنین نے اپنے دست مبارک پہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ رکھا, ان انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا, اپنا دست مبارک اس پہ پھیرا. پوری مسجد نعرہ تکبیر سے گونجنے لگی کہ علی نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا, علی نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا, علی نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا. پوری مسجد نعرہ تکبیر سے. اور ایک روایت میں ملتا کہ جو شخص جس نے یہاں کوئی گناہ کیا اور اس کی سزا ملی تو وہ ان نشانات کے ساتھ جائے قیامت کے میدان میں, تاکہ فرشتوں کو اور عالم محشر کو پتا چلے کہ اس نے فلاں گناہ کیا. امیر المومنین نے اس شخص کے لیے کہا
کہ لیکن جب تو محشر کے میدان میں جائے گا تو تیرے ہاتھ پہ یہ انگلیاں کٹنے کا نشان نہیں ہے۔ پوری مسجد حیران سرکردہ، کہنے لگی یا علی سبب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سنو، اس لیے کہ ہذا جزاء محبت علی ابن ابی طالب، کہ علی کی محبت کی جزا، محبت علی عزیزان محترم، اس سے بڑی نعمت پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ علی اور اولاد علی کی محبت، علی اور اولاد علی کی ولایت نعمت عظما ہے۔ زندگی بھر سر سجدے میں رکھ کے شکر نعمت ادا کرتے رہیے، پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے مولا و آقا علی ابن ابی طالب سرکار کے ایک ساتھی ہیں، کیا تربیت کی ہے۔ نام ہے جناب میثم تمام۔ بس میرے عزیزوں، جناب میثم کتنی بڑی ہستی ہے کہ جس کو علی نے علم بلایا اور علم منایا سکھایا، اتنی بڑی ہستی جناب میثم تمام۔ کہ امیر المومنین کے ایک وقت ہے ساتھ ساتھ، اور علی کا ناز بھی یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے مولا نے ناز کیا ہے کہ اگر مومن کو ارب میں بانٹ دیا جائے، ارب میں، ارب یعنی ایک پور کے 3 حصے کرو، ایک حصہ ارب کہلاتا ہے۔ اگر مومن ارب میں بانٹ دیا جائے اس کے بعد مومن علی کو بات نہیں آئے، یہ ہے محبت علی، اور علی نے ناز کیا ہے مومن۔ یہ واقعہ تو سب نے سنا ہے نا دوست، کہ جگہ ایک درخت کے پاس سے، پودے کے پاس سے گزرے، مولا نے ایک آہستہ، مولا آہستہ لینے کا سبب کیا؟ مولا میثم جب یہ پودا درد جائے گا تو اس پہ پھانسی دی جائے گی، تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اب جناب میثم تمار کا فقرہ سنو، مولا بے سلامت دینی، مولا میرا دین تو سلامت ہوگا؟ کہا میثم آپ کا دین سلامت ہوگا۔ ویسے مولا مجھے پھانسی کیوں دی جائے گی، زبان کیوں کاٹی جائے گی؟ مولا نے فرمایا میثم علی کی محبت میں ایک کم نصیب، ایک بدبخت ملعون تجھ سے کہے گا علی سے بیداری کر۔ جیسے ہی جناب میثم نے یہ فقرہ سنا، طلب کے کہنے لگے مولا میں اور آپ سے بیداری، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دے، علی سے بیداری کا امکان نہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب امیر المومنین نے یہ فقرہ سنا جناب میثم سے، تو میثم کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میثم اگر یہی معاملہ ہے تو تو ہمارے ساتھ ہمارے درجے پہ ہوگا، درجے میں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جناب میثم تمار، رات کا وقت ہے، میرا مولا آقا امیر المؤمنین رات، ایسی اندھیری رات کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ، میرے مولا نے چلنا شروع کیا، پیچھے پیچھے بات آخری کر کے مصائب کے 2 فقرے پیش کر، میثم نے چلنا شروع کیا۔ امیر المومنین کے پیچھے کے حالات پرآشوب، علی نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، آواز دی میثم جی مولا، کس لیے آ رہے ہو؟ مولا حالات پرآشوب۔ میثم مجھے نظر آنے والے دشمنوں سے بچاؤ گے یا نظر نہ آنے والے دشمن؟ مولا بس میں آپ کی پیچھے آ گیا ہوں۔ اچھا میثم آ گیا ہو تو چلو۔ سرکار میثم نے چلنا شروع کیا، ایک مقام آیا، میثم فرماتے ہیں کہ علی نے ایک دائرہ کھینچا، کہا میثم اس میں کھڑے ہو جا، اور میثم جب تک میں آ نہ جاؤں اس دائرے سے باہر نہیں۔ جناب میثم نے فرمایا آقا، میثم فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تھی، مولا چلتے 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 میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، کافی دیر گزر گئی، مولا نہیں۔ میثم کہنے کا میرے دل میں ہول ہونے لگی کہ خدا جانے
زمانہ اتنا پرآشوب ہے، کیا جواب دوں گا خدا نہ خواستہ اگر علی کو پوچھو؟ بس اس محبت میں میثم رک نہیں پایا، دائرے سے باہر چلے، کافی دیر تک چلتے رہے میثم، دیکھا کہ ایک مقام ہے جہاں کنواں ہے، اس کنویں میں یہاں تک میرا مولا جھکا ہوا، مولا کنویں سے باتیں کر رہے ہیں، کنواں علی کو جواب دے۔ روایت بتلاتی ہے میثم کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، علی کنویں سے، علی نے سر نکالا اور فوراً فرمایا میثم کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کانپتے ہوئے میثم نے کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ حکم عدولی کی نیت سے نہیں آیا، مولا آپ کی محبت یہاں تک لے۔ مولا نے میثم کی جانب دیکھا، کہا ہاں میثم اگر حکم عدولی کی نیت سے آتا تو کیا تیرا سر تیرے جسم پہ ہوتا؟ ہاتھوں کو جوڑا میثم، مولا یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب میرے مولا و آقا نے ایک فقرہ فرمایا، میثم جب تمہارے مولا کا سینہ لبریز ہوتا ہے تو علی ایک راز آ کے زمین کے اس کنویں کے سپرد کر دیا، اور مولا نے کچھ اشعار پڑھے، اس کا مفہوم ایک فقرے میں پیش کرتا ہے۔ میثم علی اس زمین میں اب ایک راز دے دیتا ہے، وہ اسرار جو ہیں وہ ان میں سے ایک سر علی اس زمین کے اندر دیتا ہے، اور اے میثم مولا فرماتے ہیں یہ جو زمین غلہ اگاتی ہے یہ تمہارے مولا کی ایک راز کا صدقہ، ایک نفس کا، ایک سانس کا صدقہ۔ عزیزان محترم، اگر محفوظ کریں تو اس بات کو محفوظ کریں کہ میرے مولا و آقا تاریخ نے لکھا، علی جب غدیر میں علی کو مولا بنا چکے نبی اور بیعت کا سلسلہ بھی ہو گیا، سب چلے گئے، جو علی کے بہت قریبی تھے وہ رکے رہے، جناب سلمان آگے آئے، میرے مولا کو دست مبارک پہ بوسہ دیا، مولا نے سلمان کو سینے سے لگایا، سلمان نے امیر المؤمنین کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا، اور اب جناب سلمان نے جملہ کہا، یا علی، یا علی، آج تک چھپ کے وار ہوتے لیکن آج کے بعد سے کھل کے وار۔ عزیزان محترم، قدم قدم پہ نبی نے بتلایا کہ علی کی محبت کن مقامات پہ فائدہ مند ہے، کیا کیا ثمرات ہیں محبت میں، اور قدم قدم پہ نبی نے بتایا کہ بغض علی کے کیا کیا نقصان، لیکن اس کے باوجود بھی زمانے کو یعنی ایک فیصلہ ہے، اگر تو آپ محسوس کریں اور میں بات یہیں پر مکمل کروں، ایک فیصلہ ہے دوستو کہ یقیناً علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا پہلو جنب اللہ، علی کی زبان لسان اللہ۔ سب دوستوں نے، سارے سننے والوں نے اس بات کو کئی بار سنا، لیکن اگر محسوس کریں ہے تو ایسے ہی علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ۔ تب چلے رسالت کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا، آپ کیا کریں گے؟ تو بعید نہیں نبی آواز دے کے کہیں کہ اللہ کیا لے کے گیا؟ آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، پہلو جنب اللہ۔ اب دیکھو میں کیا لے کے جاتا ہوں، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، روح کا روح یا علی، جسم کا جسمی یا علی۔ یعنی اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا، تو اب اگر علی سے دشمنی کرو گے تو آدھی لعنت اللہ کی ہوگی، آدھی رسول۔ عزیزان محترم، قدم قدم پہ بتلایا زمانے والوں یہ علی ہے، ہر مقام پہ نبی نے علی کا تعریف کیا۔
اور غدیر میں آ کے بیعت بھی. جناب سلمان کا فقرہ، یا علی غدیر میں اب تک چھپ کے وار ہو، آج سے کھل کے وار. مظلوم ترین امام ہے عزیزوں میرا مولا. 23 برس کی خاموشی ہے. بعد شہادت بنت رسول امیر المؤمنین جب خطبہ دیتے تھے، دوران خطبہ میرے مولا دوران خطبہ خطبہ روک کر میرے مولا گریا کرتے. عزیزوں، تاریخ نے لکھا کہ ایک روز سن 40 ہجری کا رمضان بہت مختلف تھا، اور ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ تک، 14 تاریخ سے امیر المؤمنین نے اپنے بچوں کے گھر افطار کرنا شروع. تاریخ نے لکھا جب کوفے میں علی کا قیام، تو ایک روز امام حسن کو بلایا. کہ میرے لال حسن. جی بابا. علی کو اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی، جائیے علی کی بیٹیوں کو لے آئے. مدینہ میں بیٹیاں علی. امام نے بابا کا حکم لیا، رخصت لینا چاہتے. علی نے بلایا حسن. جی بابا. علیک باللیل، جتنا بھی سفر کیجیے گا رات کے اندھیرے میں کیجیے. عزیزوں، تاریخ نے لکھا مولا حسن مجتبی مدینہ پہنچے، بہنوں کو سلام کیا، یہ بتلایا کہ بابا نے یاد کیا، علی کی بیٹیاں ہیں. چہرے کھل اٹھے کہ بابا نے یاد کیا. سامان سفر تیار ہوا، رات کے اندھیرے میں سفر. لیکن امیر المؤمنین نے عوام کو ایک فقرہ اور حسن مولا سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بیٹے حسن. جی بابا. کوفے کے باہر آ کے قیام کرنا اور پھر مجھے آ کے خبر دے، میں خود اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے. اللہ دارو کوفے کے باہر قافلہ پہنچا، حسن مولا نے قافلے کا قیام وہی کیا. مولا خود چلے اور امیر المؤمنین کی خدمت میں آئے کہ بابا حکم کی تعمیل. علی نے سنا کہ بیٹیوں کا قیام کوفے کے باہر ہے، ساتھیوں سے کہا کہ آج کوفے میں منادی کرا دو کہ آج رات اپنے گھروں سے کوئی باہر نہ نکلے. کیوں؟ علی کی بیٹیاں آ رہی. تاریخ نے لکھا ہے کہ خود میرا مولا واقع چلا، بیویوں نے بابا کو دیکھا، فرت محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سلام کیا. اب امیر المؤمنین چلنا شروع، اور علی اس محمل کے قریب چل رہے ہیں جس محمل میں علی کی بڑی بیٹی موجود، جس محمل میں علی کی بڑی بیٹی موجود، اس محمل کے قریب. تاریخ نے لکھا اچانک سے مقام آیا جہاں امیر المؤمنین نے فرمایا ہے میری بیٹی ہلکا سا محمل کا پردہ ہٹائیے اور اس مقام کو دیکھیے. جی بابا. بیٹی یہ کوفے کا چوراہا ہے. اور پھر ایک قدم اور آگے، کچھ قدم اور آگے سواری چلی. امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹی ذرا تھوڑا سا پردہ محمل کو ہٹا کے یہ مقام بھی دیکھ. جی بابا. بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے.
जब अली की बेटी ने ये बाजार का लफ्ज भी सुना तो कहा बाबा कभी चौराहा का तस्करा, कभी बाजार का तस्करा, बाबा ये मकामात दिखाने हैं तो अब्बास को दिखाइए, हसन मौला को दिखाइए, भैया हसन को दिखाइए, हुसैन को दिखाइए, बाबा मुझे क्यों बता रहे हैं। अली मौला रोने लगे। अज़ादारो खुदा जाने क्या मंजर अली की निगाहों के सामने आ गया हो। अज़ादारो 18वीं रमजान अपनी बेटी के घर इफ्तार किया और उस रात बीबी फरमाती है कि बाबा का आलम ये था कि हुजरा इबादत में जाते थे और हुजरा इबादत से बाहर शहर में आते और आसमान की जानिब देख के कहते थे ए रात गवाह है ना तूने अली को कभी सोता हुआ नहीं पाया। और फिर आसमान की जानिब देख के कहते थे हाँ ये वही रात है जिसका अली शहादा लिया गया। अज़ादारो तारीख ने लिखा है, बीबी ने पूछा, सोचो ना बाप और बेटी की मोहब्बत, मुझे करबला में भी बाप और बेटी की मोहब्बत याद आती है कि शबे आशूर हुसैन की आगोश में सकीना बैठी और करीम करबला बेटी से मोहब्बत फरमा रही। अचानक से हुसैन की बेटी है, बीबी ने फरमाया बाबा ये आज अंदाज़ मोहब्बत बदला हुआ, बेटी कल आपके बाबा वहां सो रहे हो। बीबी फरमाती है अच्छा बाबा, बेटी कल जब शाम आ जाएगी ना तो एक जालिम आपके पीछे आएगा। अगर जालिम का नाम बीबी ने बाबा की आगोश छोड़ी, फरमाया बाबा चाचा अब्बास कहाँ होंगे। गरीब ज़हरा रो के फरमाते हैं बेटी आपके चाचा वहां फराज के किनारे सो रहे होंगे। बीबी फरमाती है बाबा जब जालिम आएगा ना तो मैं आपके पीछे आपके पास आ जाऊंगी, आपके सीने से लिपट जाऊंगी। बेटी जालिम आपके गोशवारे नोचेगा, बाबा मैं आपके सीने से लिपट जाऊंगी, बाबा आप अपने सीने में छुपा लेना। अगर शाम गरीबा आई, सकीना बीबी को बाबा का वो कौल याद था। एक मर्तबा ज़ेमर मलाऊन दौड़ने लगा, बीबी के पीछे बीबी आवाज देती गई बाबा शेमर मेरे पीछे आ रहा। जनाब उम्मे कुलसूम तड़प रही है, बाबा ये कैसी रात है जिसका आपसे वादा किया। खुदा जाने बाप ने, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, बाप ने बेटी को कैसे समझाया होगा, कैसे बताया। लो अज़ादारों वो वक्त आया कि मेरे मौला मस्जिद में जाने के लिए आमादा होना। आलमीन का इमाम करीम इब्न करीम सबसे पहले मुर्गाबियों ने मेरे मौला के गिर्द हल्का डाला और अपनी आवाज में बयान करने लगे। बीबी ने पूछा बाबा इनको क्या हो गया। अली मुतवज्जे हुए, फरमाया है मेरी बेटी अगर इनका दाना पानी न हो सके तो इन्हें आगाज कर दो। अच्छा बाबा, लेकिन बाबा ये इतना आहुफुका क्यों कर रही है। मौला रो के मौला फरमाने लगे ए मेरी बेटी ये मेरा नौहा पढ़। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने कदम रखा, पटका कमर दरवाजे में अटक, गोया दर और दीवार रोक रहे थे, मौला न जाइए, आका न जाइए। अज़ादारों तुम्हारे मौला मस्जिद में तशरीफ ला, देखा इब्ने मुलजिम मुरादी मलाऊन खुदा की लानत हो उस पर और उसको इस काम करने पे आमादा करने वालों पर। औंधा सो रहा था, मौला ने ठोकर मारी, कहा उठ तू अपना काम कर, अली अपना काम कर। लो अज़ादारों 19वीं रमजान को गुलदस्ताए आदान से आदान दी गई। माओ ने सोते हुए बच्चों को जगा दिया, बच्चों उठो। तुम्हारे मौला ने नमाज की नीयत बांधी, आगाज हुआ नमाज। वक्त गुजरने लगा, अली ने क़िराअत मुकम्मल, अमीरुल मोमिनीन रुकू में, लम्हा गुजरा, तुम्हारे मौला का सर सजदे में गया, तारीख कांपने लगी। इब्ने मुलजिम मुरादी मलाऊन लानतुल्लाह अलैह ने जर्ब का वार, एक जर्ब वार, तलवार के बारे में जिस तलवार से अली पर वार किया उसने, कहता है 1000 दिरहम में खरीदी थी और 1000 ही का मैंने उसको जहर से बुझवाया। फर्क मुबारक पे वार किया।
तारीख कहती है मस्जिद कूफा में जलजला आ गया, जमीन जलजला आ गया, आंधियां चलने लगी, अर्श से पहली आवाज आई तहज्जम तवल्ला अरकानुल हुदा, खुदा की कसम हिदायत के अरकान गिर पड़े, मुनहदिम हो गए। अदादारों, अली की बेटियों ने यह आवाज, खुदा जाने बीबियों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मेरे मौला हसन मुश्तबा हुसैन इब्न अली बाबा के करीब आ गए, बाबा ये कैसे हो गया, बाबा बाबा ये कैसे हो गया। अदादारों, मौला ने फरमाया मेरे लाल हसन नमाज जमात को मुकम्मल कराओ। तो हसन मौला ने नमाज जमात को मुकम्मल किया। चाहने वालों ने अली के गिर्द हल्का डाला तो तुम्हारे मौला को एक कंबल में लपेटा, लेके जाने लगे। चाहने वाले रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, लेके जाने लगे अली को। अचानक से बीबियों के रोने की आवाज आई। अमीर मोमिनीन ने अपने चाहने वालों से कहा, हसन मौला से कहा, मेरे लाल हसन, इनसे कहो कि वापस चले जाए, इनसे कहो कि वापस चले जाए और मुझे मेरे पैरों पे चलने दो, अपना सहारा दे दो। अदादारों, भाई बच्चों ने कहा, बाबा आपका सर शिकता है, बाबा खून बहुत जारी है, बाबा कैफियत क्या है, क्या सबब है मेरे लाल। जब मैं घर से निकला था तो अपने पैरों से पे गया था, जब मैं इस तरह जाऊंगा तो मेरी बेटियों का आलम क्या होगा। तारीख कहती है लो अली मुर्तजा ने अपनी चौखट के अंदर कदम रखा है, किस तरह के बेटियों ने देखा हो, और बेटी बीबी फातिमा शाम जैसी, जनाब उम्मे कुलसूम जैसी बेटी हो। अरे रीशे मुबारक को खिताब देखा खून से, किसी ने बाबा की अबा को थामा, किसी ने बाबा के हाथ को थामा। बाबा ये क्या हो गया, बाबा पहले नाना छोड़ गए थे, फिर अम्मा छोड़ गई, बाबा आप भी जा रहे हैं। अदादारों, तारीख ने लिखा है कि एक आखिरी फिक्रा सुनो, तारीख ने लिखा है कि अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी बेटी से कुछ बातें की और वो राज ही रह गई। कुछ बातें की अली ने, वो राज ही रह गई। ये राज कब खुला? तारीख कहती है ये राज खुला उस वक्त जब आले मोहम्मद का काफिला शाम के दरबार में जा रहा था। एक दरवाजे पे दरबार की अली की पाक बेटी चौखट पे बैठती चली गई। इमाम सज्जाद आए और कहने लगे, फूफी अम्मा अभी तो आप हमें दिलासा देती थी, ये आपको क्या हो गया? बीबी फरमाती है, मेरे लाल सज्जाद में घबराई नहीं हूँ। फूफी अम्मा क्या हुआ? तब मेरे लाल, जब मेरे बाबा को जर्ब लगी थी ना, मेरे बाबा ने अपने सर को मेरे शाने पे रखा था और कहता है, मेरी बेटी तुझे एक दिन दरबार में जाना होगा, जैनब घबराना नहीं, मैं तेरा बाबा तेरे साथ हूँगा। सज्जाद में घबराई नहीं हूँ, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। तारीख कहती है कुछ देर गुजरी थी, अली की बेटी खड़ी हुई और एक जानिब रुक की आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, ए बीबियों चलो मेरा बाबा आ गया। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत बिन वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत बिन वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत बिन वला ज़ालिक। व सयअलमु الذين ظلموا अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून। या अली 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 Ali 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 कूफा बनी है कत्लगाहे मुर्तज़ा, मस्जिदे कूफा बनी है कत्लगाहे मुर्तज़ा, मस्जिदे कूफा बनी है कत्लगाहे मुर्तज़ा, मस्जिदे कूफा बनी है कत्लगाहे मुर्तज़ा,
مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ 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 کلمہ گو یہ تو بتا کیا ہے یہ اجر مصطفیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ کلمہ گو یہ تو بتا کیا ہے یہ اجر مصطفیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ زینب و کلثوم روتی ہیں پرائے شہر میں زینب و کلثوم روتی ہیں پرائے شہر میں رو کے کہتی ہے یہی ہے ابتدائے کربلا مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ جو علی کے رزق پہ پل تارا ابن لعین جو علی کے رزق پہ پل تارا ابن لعین اپنے محسن کو دیا کیا خوب ایسا کا صلہ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ کلمہ گو یہ تو بتا کیا ہے یہ اجر مصطفیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ ماں کا دکھ بھولا نہیں تھا چھا گئے بابا کے غم ماں کا دکھ بھولا نہیں تھا چھا گئے بابا کے غم شبر و شبیر کو صد ماں وراثت میں ملا مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضیٰ مسجد کوفہ بنی ہے
पतलगाह मुर्तजा। अर्श पर मातम बपा है, अंबिया मशगूल है। अर्श पर मातम बपा है, अंबिया मशगूल है। सबके सब जिन्नों मलाइक करते हैं आहो बुका। मस्जिद कूफा बनी है, पतलगाह मुर्तजा। मस्जिद कूफा बनी है, पतलगाह मुर्तजा। मस्जिद कूफा बनी है, पतलगाह मुर्तजा। कलमा गो ये तो बता क्या है ये अजर मुस्तफा। मस्जिद कूफा बनी है, पतलगाह में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे 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 में मार डाला दामाद मुस्तफा का। उम्मत ने कर दिया है, उम्मत ने कर दिया है, हर बार यूं कज़ा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। हैदर की बेटियों पे है टूट गई कयामत। ढाया है कलमा गो ने, ढाया है कलमा गो ने, ऐसा सितम जफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। परदेस में यतीमी ज़रा पे छा गई है, हर कत्ल हो गया है, हर कत्ल हो गया है। सरताज फातिमा का सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। अर्शो फर्श पे उस दम कोहराम मच गया है। जिब्रील ने ऐलान जो, जिब्रील ने ऐलान जो किया कत्ल मुर्तजा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का।
ہائے کلمہ گو نے اس پہ تلوار ہے چلاڑی، لہرایا جس نے پرچم، لہرایا جس نے پرچم، ہر سنت لا الہ کا سجدے میں مار ڈالا، داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا، داماد مصطفیٰ کا۔ تابوت جب اٹھایا حسنین نے بابا کا، گھر میں علی کے برپا، گھر میں علی کے برپا ہوا حشر ہے بلا کا، سجدے میں مار ڈالا، داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا، داماد مصطفیٰ کا۔ اس کو فدا زمانہ کیسے مٹا سکے گا، یہ ماتمی اثر ہے، یہ ماتمی اثر ہے، زینب کی ایک دعا کا سجدے میں مار ڈالا، داماد مصطفیٰ نے۔ یا علی 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 یا علی۔ محمد وآل محمد۔ مالک آپ کو جزا دیں، ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ عرصہ قبول کریں آپ لوگوں کا، سب کا بہت بہت ممنون و مشکور، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سب بی بی کو بول فرمائیں، بی بی اور کو بول محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ پڑھنے آپ جلدی سے بچوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلواتک علیہ وفی کل ساعة ولیاں وحافظا وكاهنا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مومن کرام، ہم انشاءاللہ کل سحروزہ مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس کو ٹھیک میلبرن ٹائم 8 بجے اور پاکستان ٹائم کے مطابق 3 بجے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے شروع کریں گے۔ آپ مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ آن لائن ہونے کی درخواست ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل مجلس سے خطاب مولانا کومیل مہدی صاحب قبلہ فرمائیں گے، اور اس سے پہلے مرثیہ خوانی کے فرائض جناب قسیم برادران زیدی صاحب پاکستان سے کریں گے۔ بعد از مجلس مستجاب حیدر زیدی اور عسکری حسن زیدی نوخانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آپ لوگوں سے شرکت کی موتبانہ گزارش ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔